برف پر خاک کے جالے نہیں اچھے لگتے، ذہن پر خوف کے تالے نہیں اچھے لگتے، حواس شہر پہ جب رات چھانے لگتی ہے، تیری جدائی میری جان کو آنے لگتی ہے۔ کیا بات۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں این نیوز پر پروگرام شاعروں سے کریں باتیں فریال شیخ کے ساتھ۔ ہمارے آج کے مہمان شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ فلم بھی پڑھاتے ہیں، عرصہ دراز سے ہوسٹنگ بھی کرتے آ رہے ہیں۔ اب تک ان کی 6 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جن میں سے 4 شعری مجموعے ہیں اور 2 نثر پر مشتمل ہیں۔ دیکھیے کہ یہ کس قدر خوبصورتی سے شعر بنتے ہیں۔ جو کہے نہ لگاؤں تو میرے سینے سے کسی کے رونے کی آواز آنے لگتی ہے۔ جناب احمد حماد، السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ جناب وعلیکم السلام، آپ کا شکریہ۔ سر سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کا شعری سفر کیسے شروع ہوا؟ اس طرح کے بچوں کے رسالے آتے تھے گھر میں، اور اس میں افسانوں کے ساتھ ساتھ، کہانیوں کے ساتھ ساتھ، ریڈلز کے ساتھ ساتھ پوئٹری بھی ہوتی تھی۔ تو ایک دفعہ میں نے ایک نظم پڑھی اور مجھے لگا کہ یہ ادھوری ہے۔ میں نے اس کو مکمل کرنے کی کوشش میں چند لائنیں اپنی طرف سے شامل کر دی، اور شامل کر کے میں نے گھر والوں کو سنائی، تو انہیں یقین نہیں آیا کہ یہ اوپر والی کسی اور کی ہے اور جو نیچے میں نے ایڈیشن کی ہے یہ میری ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ بھی اسی شاعر کا تسلسل ہے۔ تو وہاں سے مجھے کچھ اندازہ ہو، اس وقت تو وقتی طور پہ ہارٹ بریک ہوا۔ آپ کی ایج اندازاً کیا ہوگی اس وقت تھی 12 سال 11 سال، شاید 11-12 سال کی عمر تھی۔ تو پھر وہاں سے کم از کم کچھ، ظاہر ہے اس وقت وقتی طور پہ تو دل شکنی ہوئی، لیکن مجھے یہ پتہ چل گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ میں اگر کہوں تو لوگوں کو یہ آرام سے ڈسیو کر سکتا ہوں کہ یہ میں نے نہیں کہا ہوا اپنی عمر کی وجہ سے۔ گویا چھوٹی عمر سے فریال، وزن جو تھا وہ فطرت کی دین تھی، اور اسی طرح مصرع جس طرح میں پڑھتا تھا اس طرح میں کہہ سکتا تھا۔ تو اس طرح آغاز ہوا، لیکن بعد میں پھر ظاہر ہے وہ جب آپ اپنی فطرت کے علاوہ جب آپ مشاہدے کی طرف جاتے ہیں، پھر تجربے اور مطالعے کی طرف جاتے ہیں، تو اس سے پھر شاعری میں بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو بعد ازاں جو چیزیں شاعری میں شامل ہوئیں وہ نیچر کے ساتھ ساتھ میرا مطالعہ تھا، مشاہدہ اور تجربہ تھا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، تو آپ ایز اے ٹین ایجر ایک کنفیوژن کا شکار رہے کہ کس کریئر کو چوز کیا جائے۔ بہت سے نوجوانوں کو یہ مسئلہ ہوگا، تو اسے کس طرح سے سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ وچ ون از دا رائٹ پاتھ؟ دیکھیں، اس کے 2 جواب ہیں، ایک تو ہے بڑا آئیڈیل سا اور ایک ہے پریکٹیکل سا۔ آئیڈیل جواب یہ ہے کہ فالو یور پیشن، فالو یور ہارٹ، اور میک یور پروفیشن یور پروفیشن۔ جو پیشن ہے وہ پروفیشن، تو میک یور پیشن یور پروفیشن۔ تو لیکن ایسے حالات ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں کہ آپ اپنے خواب کو پرسو کر کے کامیاب ہوں، بہت کم، بہت ریئر ہے ایسا۔ آپ کو سوشل پریشرز، فائنینشیل پریشرز اس راستے پہ بہرحال چلا دیتے ہیں جس سے آپ بحیثیت آرٹسٹ نہیں جانا چاہ رہے ہوتے۔ آرٹسٹ پیدا کرنا ہے فطرت نے، رب نے پیدا کرنا ہے، لیکن اس معاشرے میں تو اس فرد نے زندگی گزارنی ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کے درمیان اسے بھیجا گیا یا پیدا کیا گیا ہے۔ تو آئیڈیل بات تو یہی ہے کہ آپ بالکل کم واٹ ایور میں نیور کمپرومائز آن یور ڈریمز۔ میں نے بھی اپنے خواب کا پیچھا کرتے کرتے بہت سارے کمپرومائزز کیے، دنیا سے اپنے خواب پہ کمپرومائز نہیں کیا، باقی معاملات میں کمپرومائز کیا۔ کہ میرے دوست جو ہیں اس وقت بھی باہر کی دنیا میں آئی ٹی کے سیکٹر میں 10-10 لاکھ، 12-12 لاکھ، 15-15 لاکھ روپیہ ماہانہ کما رہے ہوتے ہیں، اور میں اپنے خواب کے پیچھے چلتے چلتے بعض اوقات 15,000 روپیہ ماہانہ بھی نہیں میرے پاس ہوتا۔ تو یہ اتنی بڑی قیمت دینی پڑتی ہے اپنے خواب کے پیچھے۔ تو یہ تو ہے آئیڈیل جواب۔ پریکٹیکل جواب یہ ہے میرا نوجوانوں کو کہ آپ کا کریئر، آپ کے خاندان کا کریئر، آپ کے پیرنٹس اگر غربت میں ہیں تو ان کو غربت سے نکالنا، یہ سب آپ کے فرائض میں شامل ہے۔ آپ کے بہن بھائی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو لہٰذا آپ اللہ موقع دے تو ضرور اپنے خواب کو پرسیو کریں، لیکن سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ اپنے خاندان کو، اپنے آپ کو غربت کی دلدل سے نکالیں۔
پاکستان میں اس وقت غربت بہت زیادہ ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں غربت کم ہو رہی ہو، یہ بدقسمتی سے بڑھ رہی ہے۔ ہر چیز کی قیمتیں، پیٹرول، ڈالر، اور سب سے بڑا عذاب جو ہے وہ بجلی کے بل ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہم شعر کہیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ اور ہم پینٹنگ کریں گے جو کہ مہنگا شوق ہے، ہم فلم بنائیں گے جو کہ بہت ہی مہنگا شوق ہے، تو وہ تو بکے گی نہیں۔ تو کبھی کبھار کوئی فلم ہٹ ہوتی ہے، اور اب تو پاکستان میں انڈسٹری بھی نہیں ہے۔ تو آرٹسٹ اگر اپنے خواب کو پرسو کرے گا، ایک ناول نگار ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں ناول لکھوں گا، وہ بکے گا، اس کی مجھے رائلٹی ملے گی، تو اٹ ٹیکس ایجز۔ تو اس لیے آپ کو آج کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ تو یہ پریکٹیکل جواب ہے کہ خواب کو وقتی طور پہ اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی، تو پریکٹیکل جو پریشرز ہیں ان کو کوپ کرنے کے لیے پریکٹیکل لائف گزاریں، اور اس کے لیے تگودو کریں۔ لیکن کبھی پیشن آئیڈینٹیفائی کرنے میں بھی تو مشکل پیش آ سکتی ہے۔ ہاں، یہ بڑی بالکل صحیح بات ہے۔ دیکھیں، ایک بات تو طے شدہ ہے کہ جس کو رب نے آرٹسٹ پیدا کیا ہے وہ چین سے سوتا نہیں ہے، وہ کروٹیں بدلتا ہے۔ اس کروٹیں بدلنے میں وہ اپنے آپ کو دریافت کر رہا ہوتا ہے کہ میں دراصل ہوں کیا، اور میرا ایکسپریشن کیا ہونا چاہیے۔ مجھے ایک دفعہ اسی پی ٹی وی ورلڈ میں انہوں نے پوچھا، تو میں نے کہا کہ آئی ٹرائی ڈانسنگ، آئی واز اے فیلئر۔ آئی ٹرائیڈ ٹو پینٹ سم تھنگ، آئی واز اے فیلئر۔ آئی ٹرائیڈ رائٹنگ پوئٹری اینڈ آئی واز ناٹ اے فیلئر، آئی واز اے سکسیس۔ تو مجھے مصرع کہنے میں جس سہولت سے میں مصرع کہہ لیتا ہوں، میں تو لائن بھی سیدھی نہیں لگا سکتا۔ اس کا مطلب پینٹنگ نہیں کر سکتا، اسکیچنگ نہیں کر سکتا، گا نہیں سکتا، انسٹرومنٹ نہیں بجا سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کوشش ضرور کی۔ تو اپنے آپ کو ڈسکور کرنے کے لیے آپ کو جس چیز پہ شک پڑتا ہے کہ میں یہ اچھا کر لیتا ہوں، اس کی ٹرائی ضرور کریں۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جیسے تیزاب کو چیک کرنے کے لیے لٹمس پیپر ہوتا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تیزاب ہے کہ احساس ہے۔ اسی طرح آپ اپنا وہ والا فن جو ہے وہ کوشش اس کو ضرور کریں، ٹرائی ضرور کریں۔ آپ کو یہ شک ہے کہ آپ منٹو سے، بیدی سے، غلام آباد سے بڑے افسانہ نگارہ، تو لکھ کے دیکھیں، یہ رہا گھوڑا، یہ رہا میدان، ٹرائی کریں۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاعری اچھی کرتے ہیں تو مصرع کہیں، دوستوں کو سنائیں، جا کے مشاعروں میں جائیں اور دیکھیں رسپانس کیا ہے پبلک کا۔ آپ کے بے شمار اسٹوڈنٹس ہیں، آپ ہر وقت ہی تقریباً ینگ اور کریٹیو مائنڈس میں گھرے رہتے ہیں، تو آرٹ کی ہماری سوسائٹی میں کیا امپورٹنس ہے؟ ہماری سوسائٹی میں آرٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جو الٹریٹ یا سیمی لٹریٹ معاشرے ہوتے ہیں، اس میں آرٹ جو ہے وہ ایجوکیٹو جو کانٹینٹ ہوتا ہے اس کی ترسیل کا کام دیتا ہے۔ جو بہت پڑھے لکھے معاشرے ہیں، ضرورت تو ان کو بھی رہتی ہے، لیکن وہ کسی حد تک ان کی ذہنی عیاشی میں بھی وہ شامل ہو جاتا ہے۔ پیٹ ان کے بھرے ہوئے ہیں، بہت اچھے کمرے، سردیوں میں گرم، گرمیوں میں ٹھنڈے کمرے، بیٹھے ہوئے ہیں، ریلیکس ہو کے ویلے بیٹھے ہوئے ہیں، گولف کھیلنے جائیں گے، واپس آ کے کیا کریں گے؟ اچھا گانا سن لیں گے۔ اب یہ ان کی ذہنی عیاشی ہے۔ شاعری شیکسپیئر پڑھ لیں گے یا آج کے جدید دور کے لوگوں کو پڑھ لیں گے، یہ ان کی ذہنی عیاشی ہے۔ ان کی لرننگ وغیرہ یا اس تربیت نے ان سے جو کام کروانا تھا وہ کروا لیا، وہ سوشل پریشر نے، وہ فائنینشیل پریشر نے کروا لیا۔ لیکن ہمارے جیسے معاشرے میں، وہ لینن نے کہا تھا کہ سینما جو ہے وہ نیم خواندہ، یعنی سیمی لٹریٹ سوسائٹی، اس میں انقلاب برپا کر سکتا ہے، کیونکہ لوگ سیکھنے کے لیے سینما دیکھتے ہیں۔ آج کے دور میں پاکستان میں آپ سمجھیں ٹی وی ڈرامہ، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بہتری پہ لے کے جانا ہے تو رائٹرز کو کمفرٹ دیں اور اچھے ڈراماز پروڈیوس کرنے ہوں گے جس سے ہم لوگ سیکھ سکیں، ہمارے بچے سیکھ سکیں۔ تو پاکستان میں تو آرٹ کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ آپ کسی سے گن پکڑیں، اس کو برش پکڑا دیں، دوسرے سے گن پکڑیں یا نشہ کرنے والا سگریٹ پکڑیں، اسے قلم پکڑا دیں، تیسرے کو گٹار یا بانسری پکڑا دیں، تو وہ دیکھیں کہ اس کے بعد وہ خود اپنے آپ کو بھی ڈسکور کرے گا، لوگوں کو امیوز بھی کرے گا، اور بہت سارے ایسے لوگ جو کرائم کی طرف جانا چاہ رہے ہوں گے یا پوٹینشلی کرائم کی طرف ہیں یا نشے کی طرف ہیں، وہ اس طرف آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ یہ اتنا پروڈکٹیو ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا یونیورسٹیوں میں، یہ آرٹ کے ڈپارٹمنٹ، لیکن یونیورسٹیاں ان کو ہر قیمت پر رکھتی ہیں تاکہ جب وہ اپنی ایم بی اے میں یا سی ایس میں یا بایو ٹیکنالوجی میں پڑھ کے باہر آئیں تو باہر اچھے موسم میں ہلکا ہلکا گٹار بج رہا ہو، ایک اسٹوڈنٹ بجا رہا ہو، تو وہ گرد دائرہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں۔ پھر کوئی اپنا سرائکی میں، بلوچی میں، کوئی پشتوں میں، کوئی پنجابی میں گا رہا ہو تو وہ اس کو سنتے ہیں۔ تو اس طرح یہ جو ہے نا ان کی ایک ایسی ان کی روح کا وہ والا حصہ ٹریگر ہوتا ہے جو ان کو
تشدد سے بچاتا ہے, جو ان کو رحم کی طرف, ان کی نرم دلی کی طرف آمادہ کرتا ہے. ہمارے شو کا فارمیٹ ہے کہ ہم بات کے ساتھ ساتھ کچھ سنتے بھی ہیں, تو آپ کچھ سناتے ہیں اپنی غزل کچھ. برف پر خاک کے جالے نہیں اچھے لگتے, ذہن پر خوف کے تالے نہیں اچھے لگتے, کیا بات. ریت تھکتے ہوئے قدموں کا برا مانتی ہے, ریت تھکتے ہوئے قدموں کا برا مانتی ہے, دشت کو پاؤں کے چھالے نہیں اچھے لگتے, کیا کہنے. دشت کو پاؤں کے چھالے نہیں اچھے لگتے, اس کا کہنا ہے چراغوں پہ قناعت کر لو, واہ واہ واہ. اس کا کہنا ہے چراغوں پہ قناعت کر لو, اور مجھے زرد اجالے نہیں اچھے لگتے, کیا کہنے. اور مجھے زرد اجالے نہیں اچھے لگتے. اور یہ شعر دیکھیے گا, روز آئندہ میں ڈھل جا میرے بیتے ہوئے دن, روز آئندہ میں ڈھل جا میرے بیتے ہوئے دن, مجھے ماضی کے حوالے نہیں اچھے لگتے, روز آئندہ میں ڈھل جا میرے بیتے ہوئے دن, مجھے ماضی کے حوالے نہیں اچھے لگتے. تیرے حماد کو لوگوں نے بتایا ہی نہ تھا, تیرے حماد کو لوگوں نے بتایا ہی نہ تھا, شاہ کو بولنے والے نہیں اچھے لگتے. بہت خوبصورت غزل سنائی آپ نے, بہت مہربانی. اچھا, ہم اب جیسے دیکھتے ہیں کہ ماں باپ چاہتے ہیں ان کا بچہ ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے, کیا ہم کبھی یہ دیکھیں گے کہ وہ چاہیں کہ ان کا بچہ شاعر بنے, نظمیں کہے یا ناول لکھے, ایسا کچھ ہوتا نظر آتا ہے؟ چونکہ پاکستان میں اس مٹی کا بیٹا ہوں, اور میں اس کی تعریف اور اس کے نغمے اور اس کے ترانے لکھنے کے ساتھ ساتھ اس پہ تنقید بھی کرتا ہوں, اور میں اپنا حق سمجھتا ہوں تاکہ یہ درستی دھرتی جو ہے, یہ آگے جو آنے والے بیٹے ہیں ان کو ان مسائل کا وہ سامنا نہ کریں جن مسائل سے میں گزرا ہوں. لہٰذا میں تنقید بھی کرتا ہوں. تو تنقید یہ ہے کہ اس معاشرے میں فی الحال ہمارا میچورٹی کا لیول وہ نہیں ہے کہ والدین یہ خواہش کریں کہ ان کا بیٹا سنگر بنے یا آرٹسٹ بنے یا شاعر بنے, اداکار بنے. کیونکہ آپ آج بھی دیکھیں, کسی دن اسٹوڈیوز میں جا کے دیکھیں, وہاں آپ کو بے روزگار اداکاروں کی قطاریں نظر آئیں گی, اداکاروں کی. ایکٹنگ کوئی آسان چیز تو نہیں ہے, اس کے لیے کیسے کیسے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, لیکن اس میں پیسے نہیں ہیں. تو فی الوقت تو والدین ایسی خواہش نہیں کریں گے کہ میرا بیٹا شاعر بنے یا اداکار بنے یا ادیب بنے, لیکن آنے والے وقت میں انشاءاللہ ایسا ہوگا. دیکھیں نا, جیسے اقبال جیسے لوگ جب پیدا ہوتے ہیں تو مائیں خواہش کرتی ہیں کہ اقبال جیسا بیٹا ہو تو پھر اقبال جیسا بیٹا پیدا ہو. تو اس طرح بعض اوقات ہو جاتا ہے. بعض بیٹے ایسے پیدا ہوتے ہیں جن پہ ماں کو نہیں, ماؤں کو فخر ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ آئندہ بھی ایسے اس مٹی کے بیٹے ایسے ہی پیدا ہوں. تو ہماری دعا ہے اللہ کرے ایسا ہو, لیکن فی الوقت ایسا نہیں ہے. شاعری میں جدت ضروری ہے؟ ہر چیز میں جدت ضروری ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جدت کے نام پہ بڑی اوٹ پٹانگ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ اپنی جینز کو گھٹنوں سے پھاڑ دینا, یہ جدت ہے یا قدامت ہے؟ پھٹے ہوئے کپڑے تو قدیم لوگوں کے ہوتے تھے. تو اسی طرح 70s کے زمانے کے جو بڑے بڑے پائنچے فلیپرز ہوتے تھے, یا سکن ٹائٹ یہ تھائز سے جینز ہوتی تھیں, یہ 70s کے زمانے کا فیشن تھا. لیکن جیسے ہی 21ویں صدی شروع ہوئی تو 70s کے زمانے کا ریوائول ہوا. تو میں اس کو جدت کیسے کہوں؟ یہ تو قدامت کی طرف ایک قدم تھا, رجت پسندی کا ایک قدم تھا. تو جدت ان اٹ سیلف کچھ بھی نہیں ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا کان ادھر سے نہیں ادھر سے پکڑنا ہے تو یہ جدید طریقہ کہہ لیں, لیکن بہرحال کچھ نئے لوگ آتے رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا نتھنگ از نیو بٹ یو. آپ نے کوئی کنٹریبیوٹ کرنا ہے, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کوئی ایک نئی چیز ایجاد کرنے کا کام لینا ہو. وہ ایجاد جو ہے وہ حرف کی ایجاد بھی ہو سکتی ہے. شیکسپیئر نے انگریزی زبان کو بہت سارے نئے الفاظ بھی دیے خیالات کے ساتھ ساتھ. تو اسی طرح ہمارے ہاں لسانی تشکیلات کے تجربات ہوئے. کچھ پہ لوگ ہنسے, کچھ کو سنجیدگی سے لیا گیا, کچھ نے اپنے شاگرد چھوڑے جیسے ظفر اقبال صاحب ہیں. تو یہ بالکل شاعری میں جدت اچھی چیز ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ جو فطرت کی رفتار ہے وہ وہی ہے 10%. 90% روایت ہے. اچانک آپ گاڑی موڑیں گے نا 220 کی سپیڈ پہ جاتی ہوئی تو گاڑی الٹ جائے گی. آپ کو آہستہ آہستہ مڑنا پڑتا ہے نا. شپ بھی بہت بڑا ہو تو آہستہ آہستہ مڑتا ہے. آپ نے روایت سے اگر گریز کرنا ہے تو اچانک آپ جدت کو انکارپوریٹ کریں گے تو آپ کی جدت کے طور پہ قبول ہی نہیں کی جائے گی, لوگ ہنسیں گے آپ. تو روایت کے ساتھ رہیں, پیوستہ رہیں اور اپنا راستہ نکالتے جائیں آہستہ آہستہ. کیا بات.
اچھا، ہم ویسے تو بہت اچھی شاعری پڑھنے کو اور سننے کو ہمیں ملتی ہے، لیکن جب بات کالجز اور یونیورسٹیز کے مشاعروں کی آتی ہے تو شاعری کا معیار ذرا اور کیوں ہو جاتا ہے؟ اس میں میرا خیال ہے کہ ہم چونکہ مجموعی طور پہ تنزلی کا شکار ہیں، زوال آمادہ قوم، تو ہم سب کو چاہیے تھا، جیسے آپ ہیں، میں ہوں، ہمارے والدین ہیں، ان کی ذمہ داری تھی نوجوان کی تربیت کرنا. ایسے نوجوان ہوتے جو کہ مین اسٹریم میڈیا پہ بیٹھتے اور بیٹھ کے وہ آرٹسٹ کی، شاعروں کی، ادیبوں کی تکریم کرنا سکھاتے اپنے ڈراموں کے ذریعے سے. لیکن یہاں پہ کیا ہوا، ڈرامے ایسے لکھے گئے، شاعروں نے بھی ڈرامے ایسے لکھے جس میں شاعر کا مذاق اڑایا گیا. شاعر ایک لافنگ سٹاک بن کے آیا، اور پھر پبلک تو فالو کرتی ہے نا پاپولر ٹرینڈ کو. پاپولر ٹرینڈ بناتا تھا پی ٹی وی یا آج کا زمانے کے ٹیلی ویژن. اس میں جب آپ نے شاعر کو دکھانا ہے کہ وہ برے حالوں میں ہے، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، اس کی وہ مشکل الفاظ بولتا ہے، لوگ اس مشکل لفظ کو، مطلب میں فوراً آیا کی بجائے میں چشم زدن میں آیا، دوسرا افسر بیٹھ کے اس کا مذاق اڑا رہا ہے تو سارے ناظرین بھی ہنسیں گے. اس طرح شاعر جو ہے وہ لافنگ سٹاک بن گیا، اور شاعری کو سنجیدگی سے لینا آہستہ آہستہ اس معاشرے نے ترک کر دیا، جس کا لازمن نتیجہ یہ ہوا کہ اب یونیورسٹیاں تو ایسے ہی اسٹوڈنٹ سے بھری ہوئی ہیں جو شاعروں کا مذاق اڑاتے ہیں. تو وہ جب سامنے دیکھیں گے کہ یار یہ جو بندہ شعر کہہ رہا ہے، اچھے اس نے بال کٹوائے ہوئے ہیں، اچھا ویل ڈریسڈ ہے، تو اس کے مصرے پہ توجہ نہیں دیں گے. کس پہ توجہ دیں گے؟ جس نے بال بڑھائے ہوئے ہیں، جو ان کا ایک ٹپیکل ایک ذہن میں ہے نا کہ شاعر اس طرح کا ہونا چاہیے. اس طرح کا بندہ سامنے آ کے بیٹھ جائے گا، ایسے جھومے گا 4-5 دفعہ، کوشش کرے کہ ٹکر بھی مار دے پیچھے جا کے، یا کھڑے ہو کے جو ہے نا پرفارم کرنا شروع کر دے اپنی شاعری کے ساتھ. شاعری کم سنایا ہے، مصرے میں جان کم ہو، پرفارمنس زیادہ ہو، تو اس کو اٹھاتے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ سوسائٹیوں، یونیورسٹیوں میں باقاعدہ ہمیں وہ فرمائش آتی ہے کہ فلاں 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 بندے کو بلائیں، ہم اس کی پرفارمنس دیکھنا چاہتے ہیں. میں ایک مشاعرے کی وہ ہوسٹنگ کر رہا تھا، اور ہم نے ایک بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں ان کو بلایا ہوا تھا. تو وہ جب جاتے ہیں مشاعرہ پڑھ کے تو ہال خالی ہو جاتا ہے. آپ نام جانتی ہیں، میں نام نہیں لوں گا. تو میرے ساتھ یونیورسٹی کی بچی کھڑی تھی، اور بلیو می کہ وہ ہال نہیں تھا، اوپن ایئر تھا، بلاک، وہ سارا بھرا ہوا تھا. اس کا مطلب ہے سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، اور گھروں سے بھی آئے ہوئے تھے، ہاسٹلوں سے بھی آئے ہوئے تھے. تو اس نے، بچی نے آ کے مجھ سے پوچھا کہ سر یہ جو فلاں جن کو آپ نے بلایا ہوا ہے، ان کی پرفارمنس کب ہے؟ میں نے مذاق سے کہا، میں نے کہا ارے بدتمیز، یہ پرفارم کرنے تھوڑی آئے ہیں، یہ سخن سنانے آئے ہیں. ایسے میری طرف دیکھا اس نے بٹر بٹر آنکھیں. تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس بچی کو بالکل سمجھ میں نہیں آئی بات یہ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. شاعر پرفارم تھوڑی کرتا ہے، شاعر تو آپ کے ساتھ ہم کلام ہوگا اپنے شاعری کے ذریعے. شاعری تو سخن سنائے گا شاعر جب سامنے بیٹھا ہوگا. تو وہ اب نہیں ہے تربیت تو کیا کریں. وہ صاحب بھی اٹھے، انہوں نے پرفارم کیا جیسے اسٹیڈیم میں کوئی راک سٹار پرفارم کرتا ہے، اور وہ چلے گئے. تو یہ وجہ ہے کہ اب یونیورسٹیاں یہ قبول ہی نہیں کرتی کہ سنجیدہ فکر جیسے آپ جیسا اچھا مصرع لکھنے والا بندہ آ جائے گا تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے. وہ گیہوں میں گھن کی طرح پس جائے گا. یعنی کہ اگر سامنے آنے لوگوں کے تو پرہت بھی آپ کو اپنا پرفارمنس پہ بھی دھیان دینا، پرفارمنس پہ ہی دھیان دینا چاہیے. آپ یقین کریں، میں نے اس کے بارے میں، آپ جانتی ہیں میں مختلف یونیورسٹیز میں میری یہ ذمہ داری ہوتی ہے ادبی سوسائٹیز کے ساتھ مل کے مشاعرے کروانا. اور مشاعرے الحمدللہ میں نے بہت کامیاب مشاعرے، بڑے بڑے گرینڈ مشاعرے کروائے. بعض تو ایسے تھے کہ جو لاہور کی تاریخ میں شاید اتنے کامیاب نہ ہوئے ہوں، اتنے بڑے بڑے کروائے مشاعرے ہم نے. تو لیکن اس میں نے پہلے تو دانستہ کوشش کی ہے جو ٹک ٹاکرز ہیں ان کو زحمت نہ دی جائے، یا جو سوشل میڈیا پہ ہی ہیں لیکن وہ جب ان کا مصرع کاغذ پہ سفر کرتا ہے تو رستے میں دم توڑ دیتا ہے، اس طرح کے لوگوں کو نہ بلایا جائے. لیکن اور میں نے بہترین شعراء کرام کو بلایا. ایک دفعہ لاہور کا شاید ہی کوئی بہترین شاعر ہو جو بچ گیا ہو، سینئر جونیئر سب، اتنا بڑا سامنے میں نے کہکشاں سجا دی. لیکن جب صدر کی باری آئی تو یہ بڑا ہارٹ بریکنگ تھا کہ آڈینس کا 10% باقی رہ گیا تھا. صدر صاحب ہمارے سینئر، میں نام نہیں لوں گا، استاذ الاساتذہ ہیں وہ، اور ہم ان کے یہ نہیں کہ ان کو سن کے سیکھتے ہیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے سیکھتے ہیں. چلتی پھرتی نظم، چلتی پھرتی غزل، چلتا پھرتا سخن ہے وہ، لیکن نہیں سن رہا ہے. تو پھر اس تلخ تجربے کے بعد میں نے کہا کہ نہیں، اس میں فنکاروں کو لازمی ڈالنا چاہیے جو آگے پرفارم کریں. ابھی آپ دیکھیں نا، ہندوستان میں، پاکستان میں جو پرفارمنس کے بغیر شاعری سناتا ہے وہ پٹ نہیں جاتا کیا؟ آپ خود کتنا دیکھتی ہیں. آپ دیکھیں ویڈیوز موجود ہیں، یوٹیوب پہ موجود ہیں، فیس بک پہ ہیں، ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ موجود ہیں. جو پاپولر ہوتا ہے وہ باقاعدہ جھک جھک کے اور ہاتھ ہلا ہلا کے پرفارم نہیں کر رہا ہوتا. کہ
تو کیا فیض احمد فیض صاحب پرفارم کرتے تھے؟ فراز پرفارم کرتا تھا؟ علامہ اقبال جو تھے وہ چلیں ان کی مشاعرے کی ویڈیو نہیں ہے لیکن رودادیں تو ہیں نا, وہ پرفارم کرتے تھے کیا؟ غالب پرفارم کرتے تھے؟ یہ بات ہے. اب ٹھیک ہو گیا, آپ اپنی کوئی غزل سنا دیجیے. ٹھیک ہے فریال, آپ کا حکم ہے. تو جو شعر آپ نے پڑھا تھا جی وہی غزل میں آپ کو پیش کرتا ہوں. ہوا سے شہر پہ جب رات چھانے لگتی ہے, ہوا سے شہر پہ جب رات چھانے لگتی ہے, تیری جدائی میری جان کو آنے لگتی ہے. کیا بات. تیری جدائی میری جان کو آنے لگتی ہے. کبھی کبھی میں بہت کھل کھلا کے ہنستا ہوں, کبھی کبھی میں بہت کھل کھلا کے ہنستا ہوں. کبھی کبھی میری وحشت ٹھکانے لگتی ہے. کیا بات. کبھی کبھی میں بہت کھل کھلا کے ہنستا ہوں, کبھی کبھی میری وحشت ٹھکانے لگتی ہے. جو کہے نہ لگاؤں تو میرے سینے سے, جو کہے نہ لگاؤں تو میرے سینے سے, کسی کے رونے کی آواز آنے لگتی ہے. کیا بات, کیا شعر ہے. شکریہ جناب آپ کا. جو کہے نہ لگاؤں تو میرے سینے سے, کسی کے رونے کی آواز آنے لگتی ہے. اور یہ شعر یونیورسٹی کے لوگوں کے لیے ہی لکھا ہے اسی غزل میں, کہ وہ جس کو میں نہیں اچھا لگا تھا کالج میں, وہ جس کو میں نہیں اچھا لگا تھا کالج میں, اکیلی ہو تو میرے گیت گانے لگتی ہے. ہوا سے شہر پہ جب رات چھانے لگتی ہے, تیری جدائی میری جان کو آنے لگتی ہے. واہ واہ, کیا خوبصورت غزل ہے یہ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. فریال, آپ کے سامنے ایک طویل سفر ہے. میری دعا ہے کہ آپ بہت ترقی کریں اور اس ملک کا روشن ستارہ بنے, شاعری کا روشن ستارہ بنے. اٹ از جسٹ دا بگننگ. ہمت نہیں ہارنی اور مسلسل سفر جاری رکھنا ہے اور محنت جاری رکھنی ہے. تو مجھے اچھا لگا آپ سے مل کے, مجھے زیادہ خوشی ہوئی. اسی کے ساتھ مجھے یعنی فریال شیخ کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. دیکھتے رہیے این نیوز. اللہ حافظ.